بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام معزز حاضرین کو السلام علیکم کہتا ہوں، اور اس کے بعد ملک عبد المجید صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستانی برادری کو یہاں پر جمع کر کے ایک مہمان نوازی کی پرانی روایت کو قائم رکھا، عید ملن پارٹی کے نام پر جمع کیا۔ بہت سی باتیں ہو چکی ہیں اور تقریباً ضروری باتیں ساری ہی ہو چکی ہیں، اور میں اگر ان باتوں کو دوبارہ دہراؤں یا میرے بعد آنے والا کوئی مقرر ان باتوں کو دہرائے تو وہ وقت کا ضیاع ہوگا، لیکن صرف دو باتیں وہ ہیں کہ جن کو جتنی بار بھی دہرایا جائے ان کا حق ادا نہ ہوگا۔ جتنی بار بھی دہرایا جائے اور یاد دلائی جائیں ان کا حق ادا نہیں ہوگا، اور وہ صرف دو ہی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کمیونٹی اتحاد کے الیکشن سر پر آ پہنچے، اور اس میں آپ نے عقل سلیم سے کام لینا ہے۔ عقل سلیم پائی ہے کچھ کام کیجئے، عقل سلیم پائی ہے کچھ کام کیجئے، اچھے برے کو دیکھیے پھر ووٹ دیجئے۔ تو آپ نے وہ ایک چھوٹی سی جو پرچی ڈالنی ہے، وہ دیکھنے میں ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ آپ کا ضمیر ہوگا، وہ آپ کا ایمان ہوگا، وہ آپ کی قوت ہوگی، وہ آپ کا کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پاکستانی برادری کو بڑا ممتاز اور بلند مقام بھی دلوا سکتا ہے۔ اور آپ کا وہ ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا اگر آپ نے اس کو غلط جگہ پر استعمال کر دیا تو وہ پاکستانی قوم کی مزید بربادی اور تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے ووٹ دیتے وقت دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس کو منتخب کر رہا ہوں۔ کہیں میں ایسے شخص کو منتخب تو نہیں کر رہا کہ جس سے میرے وطن کا مورال گرے، میرا ملک بدنام ہو، میرا دین بدنام ہو۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس شخص کو اپنا نمائندہ مقرر کرنا ہے جو آپ کا فخر ثابت ہو سکے، اور جس کے کردار کو سامنے رکھ کر آپ یونانی قوم کو کہہ سکے کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے، دیکھ لو آ کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یونان کے اندر ایک عرصہ سے مسلمانوں کو بالعموم اور پاکستانیوں کو بالخصوص جبر و تشدد اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہر علاقے کے اندر ایسے واقعات مار پیٹ والے ہو چکے ہیں، بڑے زخمیوں کو ہم نے ہسپتالوں میں دیکھا، ہمارے پاکستانیوں کے سر پھوڑے گئے، ٹانگیں توڑی گئیں، بے عزت کیا گیا، گھروں کو لوٹا گیا، آسپرو پرگو کے اندر گھروں کو جلا دیا گیا، تھیوا کے اندر اور ایتھن کے اندر تقریباً ہر علاقے میں ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اور میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں وہ بھی قومیں اسی دنیا پر بستی ہیں کہ جن کے ملک کے کسی ایک باشندے کے ساتھ کسی دنیا کے کونے پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ پوری حکومت جو ہوتی ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے کہ ہمارے ملک کے باشندے کے ساتھ فلاں جگہ پر زیادتی ہوئی ہے۔ اور میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں، یہاں پر میڈیا موجود ہے، کہ پاکستانی قوم اس وقت پوری دنیا پر جہاں بھی ہے وہ ایک لاوارث قوم ہے۔ کیا ہمارے وطن عزیز میں حکومت کرنے والے ان حکمرانوں کو جن کو صبح و شام اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے علاوہ، اپنے گروپ کو بڑا کرنے کے علاوہ،
اور آئندہ الیکشن کے لیے اپنی پلاننگ کرنے کے علاوہ جن کو اور کچھ نہیں سوچتا، کیا وہ نہیں جانتے کہ یونان کے اندر ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ کیا آج کے دن تک پاکستان سے انہوں نے کوئی اپنا نمائندہ، کوئی اپنا وزیر پاکستانیوں کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے یونان میں بھیجا ہے؟ کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا؟ اور اسی طرح ہمارا یہاں پر سفارت خانہ ہے، سفارت خانہ پاکستان ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کا سفارت خانہ ہے، وہ پاکستانیوں کے یہاں پر حقوق کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور سفارت خانہ پوری پاکستانی قوم کا خادم بن کے یہاں آیا ہوا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے میدان میں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اب پانی سر سے گزر چکا ہے، گونگا رہنا چھوڑیے، اللہ نے زبان دی ہے تو اس کو حق کے لیے استعمال کیجئے، درست بات کہنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیے، سچی بات کہنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیے، حسینی کردار ادا کریں۔ اور اب تو ہماری مسجدیں محفوظ نہیں رہی، ہمارا دین محفوظ نہیں رہا، ہمارے نبی کی ناموس محفوظ نہ رہی۔ جس معاشرے میں، جس ملک میں، جس سوسائٹی میں، جس علاقے میں ہمارے نبی کی ناموس محفوظ نہ ہو، ہمارے نبی کو گالی دی جائے، ہم ایسے ملک میں یا تو رہیں گے نہیں، یا پھر اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اپنے نبی کی ناموس کو پرچم کو بلند نہیں کر لیں گے۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، جس کے اندر محمدی خون حرارت کر رہا ہے، اسے 24 اگست کو ہر صورت، ہر مجبوری کو بالائے طاق رکھ کر، ہر رکاوٹ کو بالائے طاق رکھ کر، ہر مصروفیت کو بالائے طاق رکھ کر، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جو اپنے نبی کے نام سے کائنات میں عزت پاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے، اس پر یہ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے کہ وہ ہر چیز کو چھوڑ کر 24 اگست کو ایتھن کے وہ جو دل ہے امونیا اسکیئر پر پہنچے اور آ کر اللہ کے ہاں اس بات ہم عظمت رسول کے پاسماں ہیں، پاسماں، عظمت رسول کے پاسماں ہیں، پاسماں، ہاتھ بلند کریں، ہاتھ بلند کریں، عظمت رسول کے ہم عظمت رسول کے پاسماں ہیں، پاسماں، ناموس کے پاسماں ہیں، پاسماں۔ تو بس ایک ہی آج کے بعد آپ کی ساری تگودو، ساری کوشش ایک ہے، جتنے آپ کے موبائل کے اندر نمبر ہیں جو آپ نے ڈائل کر رکھے ہیں دوستوں کے گریز کے، ان سارے نمبروں پر آپ نے اطلاع کرنی ہے، سارے نمبروں پر بتانا ہے بھائی آ جائیں، ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، ہو سکتا ہے اللہ نے یہ آپ سے اپنے نبی کی ناموس کے لیے ادھر بلوا کر یہ احتجاج ان کو دکھا کر اللہ پاک نے تمہارے جان اور مال کے تحفظ کا سامان بھی کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور جو اس موقع پر بھی کوئی مجبوری ظاہر کرے اور وہ وہاں چل کر نہ آ سکے، تو پھر وہ اس کے بعد سے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، وہ اس کے بعد کم از کم پھر اس اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہوئے اس کو شرم آنی چاہیے کہ میرا نبی بھی دیکھ رہا ہے، میرا خدا بھی دیکھ رہا ہے، جب موقع آیا تھا تو میں نہیں گیا تھا، میں کس منہ سے یہ بات کروں۔ بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ پاک ایمانی جذبوں کے ساتھ بسیں لے کر، گاڑیاں لے کر، جس طرح بھی ہو سکے ہمیں 24 اگست کو جمعہ کے دن 5 بجے امونیا اسکیئر پر وہ جو میلاد النبی کا جلوس آپ نکالتے ہیں، بسیں لے کر جاتے ہیں، چٹے مٹے کپڑے اور دستاریں بھی باندھ کر جاتے ہیں اور جبے بھی پہن کر جاتے ہیں، میرے بھائیوں جس نبی کا میلاد مناتے ہو آج اس نبی کے ناموس کا مسئلہ ہے، تو وہاں پر آنا ہے، وہاں پر آنا ہے، اور سب نے وہاں پر پہنچنا ہے۔ اور میلاد النبی کا جلوس جتنا ہوتا ہے کم از کم اس سے 5 گنا بڑا جلوس ہونا چاہیے، 5 گنا بڑا جلوس ہونا چاہیے۔ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بڑا نام صرف رب کا، اور آج آنچ بھی اسی نام پر آئی ہے اور ہمیں صدا دے رہی ہے مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو
کہ آؤ اس نام کی عزت کو بچانے کے لیے میدان میں نکلو۔ علامہ شہباز صدیقی صاحب، آپ نے سب کچھ کہہ دیا، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ لبیک، ہم اپنے نبی کی ناموس کی تحفظ کے لیے حاضر ہیں۔ سب کہو لبیک، ہم اپنے قرآن کی ناموس کی حفاظت کے لیے حاضر ہیں۔ آپ یہاں سے واپس جانے کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم احتجاج 24 تاریخ کو نہیں کریں گے، ہم ابھی احتجاج کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ سب کھڑے ہو کر لعنت بھیجیں ان لعنتیوں پر جنہوں نے ہمارے دین کو للکارا ہے۔ لعنت، لعنت، لعنت۔ اور ہم لعنت بھیجتے ہیں جرمن کی اس عدالت پر بھی جس نے ہمارے نبی کے خلاف توہین کرنے کی اجازت دی۔ لعنت، لعنت، لعنت۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ میں ایک نعرہ لگاؤں گا، اسی طرح کھڑے رہیں۔ میں کہوں گا لبیک لبیک، آپ نے کہنا ہے یا رسول یا رسول۔ لبیک 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 لبیک۔